ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پرویز مشرف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ فوج بطور ادارہ مختلف طریقوں سے ریئیکٹ نہیں کرنے جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں، لگتا ہے کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کیانی کے جانے کی دیر تھی اور جنرلز جو 3 سٹار جنرلز جتنے تھے اور 2 سٹارز یہ بڑے فرسٹریٹڈ تھے، اور بالخصوص جب انہوں نے سوات میں شہادت دیکھی ایک اپنے کولیگ کی، اس قسم کے واقعات سے، اور پھر ان کے سولجرز، ان کے سپاہی جس طرح شہید ہو رہے تھے اور مارے جا رہے تھے، لگتا یوں ہے کہ جس طرح ایک اندر کیانی کے نیچے بھی ایک لاوا سا پک رہا تھا، ایک فرسٹریشن تھی کہ کچھ ایکشن لیا جائے، اور کیانی ایکشن کا آدمی نہیں تھا. اچھا، یہی محسوس ہوتا ہے اب، کیونکہ آپ دیکھیں جنرل راحیل شریف کے آتے ہی اب ریٹیلیشن، اب ایک فوراً انتقام لینے کی پالیسی شروع ہو گئی ہے. چودھری صاحب، آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، آپ کی گہری نظر ہے اس جو اس وقت اتحاد پسندی ہے اس کے پس منظر پہ بھی. سوال یہ ہے کہ اس پاکستان کو ہم جینے کا قابل کیسے بنا سکتے ہیں؟ پہلے تو ظاہر ہے اختلاف کی بنیاد پہ کسی کا کوئی حق بھی چھیننا، اس کو ختم کرنا ہوگا. اس کی انتہا ہے کہ جو سنی شیعہ کو مار رہا ہے، جی، جو شیعہ سنی سے لڑ رہا ہے، یہ انتہا ہے. یا جو طالب آ کے بچیوں کے کالج اور سکول اڑا رہا ہے، کہ اس کو اختلاف ہے اس طرز زندگی سے، اور اس کو وہ گنجائشی زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دینا چاہتا. یعنی سوچ اور عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پہ جو ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنا. اس کو ختم کرنا یہ سب سے پہلا، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پلورل سوسائٹی کو، مختلف الانواع عناصر سے بنی ہوئی سوسائٹی کو، ایک گلدستے کو پریزرو کریں. لیکن یہ اختلاف افتراق کا ذریعہ کیوں بنا؟ یہ عدم برداشت آیا کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان تو 55 ملکوں میں، ریاستوں میں بٹا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ویزا لے کے لیے بغیر آپ نہیں جا سکتے. اور ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی امت مسلمین بٹی ہوئی ہے. ہمیں ایک کلچر شاک ملتے ہیں، اس سے انسرٹنٹی آتی ہے. ہم اپنی شناخت کو اپنی ماں دھرتی کے ساتھ لنک نہیں کر سکے. ماں دھرتی ہماری دریائے سندھ اور پنجاب کے دریا، یہ 5-6 دریا ساری دھرتی کو سمیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. ہم اور اس میں بے شک بڑا حسن اس میں اضافہ ہوا ہے کہ اسلام کا رنگ بھرا گیا ہے. لیکن اسلام کا رنگ تو چند صدیاں 1500 سال سے آیا ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ بڑی اچھی دھرتی تھی. لیکن اسلام پھر مقدم نہیں ہو جاتا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے؟ کاش ہوں، پر نہیں ہے. 55 ریاستیں، آپ مصر جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے، آپ سعودی عرب جا سکتے ہیں بغیر. سعودی عرب تو آپ کو اندر کر دیتے ہیں اگر آپ 5 دن اوپر رہ جائیں، اور پھر آپ کا وکیل وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوتا وہاں، تو مشکل لیکن دلیل یہ دی جاتی ہے، اور شاید یہ درست بھی ہے، کہ کوئی بھی عمل کرتے وقت مجھے رنگ، نسل، وطن اور مٹی سے زیادہ مقدم اپنے ایمان اور عقیدے کو رکھنا چاہیے. ایمان اور عقیدے کو رکھنے کے لیے قائد اعظم، دیکھیں اس ملک کو تو بنایا قائد اعظم نے. 11 اگست کی جو تقریر انہوں نے کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر اس بات کو آپ کرو گے، ریاست کا اور مذہب کا رشتہ بنا دو گے، تو پھر آپ کس مسلک کو لاؤ گے؟ سنی کو، شیعہ کو، بریلوی کو، دیوبندی کو. انہوں نے کہا اپنی تقریر میں، کون سی تقریر میں؟ جو 11 اگست 1947 کو، 11 اگست وہ تاریخ ہے آزادی سے 3 دن پہلے کی، آزادی کی دہلیز پہ. لیکن بیسٹر صاحب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ انہوں نے دیا تھا، اور شریعت کو سپریم لا
پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں آپ کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا؟ دیکھیں وہ پرنسپلز آف پالیسی کے تحت پرنسپلز آف پالیسی ہیں کہ آئین مقدم ہے، لیکن پرنسپلز آف پالیسی کے تحت گریجولی اس کو ایوولوشنری انداز میں اسلام سے بھی کیا ہم آہنگ کرنا ہے، یہ وہ پروسیس تھی۔ اچھا چودھری صاحب، ایک اور اینگل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو گلے کٹ رہے ہیں، یہ جو بم پھٹ رہے ہیں، اور یہ جو پاکستان دہشتستان بن گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے فوج ذمہ دار ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ذمہ دار ہے یا کہ دونوں ذمہ دار رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے بنیادی طور پہ تو فوج، کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے سے جو ہم نے ان کو ایک اثاثہ سمجھنا شروع کیا، افغانستان کی جنگ میں ہم جب ملوث ہوئے، وہ امریکہ کی جنگ تھی، اس میں ہم ملوث ہوئے، بیچ میں داخل ہوئے رہے، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ جتنے جہادی ایلیمنٹس ہیں اور جو کچھ بھی یہ جہاد کر رہے ہیں یہ افغانستان میں ہی ہوگا اور رہے گا۔ وہ ہماری طرف آ کے اب جب ہو رہا ہے تو ابھی تک بہت سے لوگ ابھی تک افواج پاکستان نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی ان کو اثاثہ سمجھتے ہیں اپنا، اچھا، کہ ایسٹ ہیں، اور اس حد تک سیاستدان ذمہ دار رہے ہیں، اور رہے، میں کہتا ہوں ہیں بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں، کیونکہ سیاستدان فوج کا اکثر سیاستدان فوج کی ماتحتی میں کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور جو فوج کا ایجنڈا ہے اس کو ہی بڑھاتے رہنے میں۔ یہ پچھلے 5 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت وار آن ٹیرر کے حوالے سے شدید غفلت کی مرتکب نہیں ہوئی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ سوات کو کلیئر کرنا یہ میاں نواز شریف یا نثار علی کا کام تو نہیں تھا، ان کو تو ہاتھ پاؤں ان کے تو پھول گئے ہوتے اگر ان کے سامنے آتا سوات کا کلیئر کرانا۔ سوات میں آئی ڈی پیز جتنے 2 لاکھ قریب، ان کو سنبھالا، آپریشن ہوا، سب کو لائے، سنبھالا۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب نے یہ معاملات فوج کے سپرد کیے تھے؟ نہیں، فوج نے الٹیمیٹلی ایکشن تو فوج نہیں کرنا ہے، ایکشن تو زرداری یا گیلانی یا نواز پالیسی شریف، میکنگ اور فورن پالیسی بھی ان کے سپرد تھی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے جو سوات پالیسی ہے، سوات پالیسی میں سویلین اس انٹرویو کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ جنرل کیانی عمل کرنے والے آدمی نہیں تھے، ان کو ایکسٹینشن انہی گیلانی صاحب نے دی۔ ہاں دی، گیلانی صاحب نے دی، وہ عمل کرنے والا نہیں تھا، لیکن جہاں عمل کروایا وہ کروایا۔ سوات کے آپریشن کے بارے میں صافی صاحب اس وقت دنیا کی ریسرچ یونیورسٹیز میں مقالے لکھے جا رہے ہیں، کیا کہ ایک انسرجنسی ہے، یہ اسپین میں بھی ابھی تک وضع نہیں ہو سکی، ناردرن آئرلینڈ میں نہیں ہو سکی، جہاں 100 سال سے انسرجنسی۔ اچھا جی، آپ خود بھی انٹیریئر منسٹر رہے، آج اگر چودھری نثار علی خان کی جگہ چودھری اعتزاز احسن ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں آپس میں متضاد نہیں ہیں، لیکن دونوں چیزوں میں ہم آہنگی ہونا ضروری ہے۔ متضاد کیا نہیں ہے؟ مذاکرات اور لڑائی متضاد نہیں ہے، لڑائی کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہوتے رہے، ویتنام میں ہوتے رہے۔ اس کے لیے سوات کا جو ہے نا، سوات کے تجربے کو اور سوات کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، اس سے ایک دوسرا بھی فائدہ ہے۔ لیکن میں ایک چیز بتاؤں، چودھری صاحب، سوات آپریشن ہوا، مولانا فضل اللہ اس میں نہیں مارے گئے، ابن امین نہیں مارے گئے، محسود علاقے کا آپریشن ہوا، حکیم اللہ محسود وہاں سے بچ نکلے، قاری حسین بچ نکلے، باقی سب۔ ابن امین کو مارا ڈرون نے، بیت اللہ محسود کو مارا ڈرون نے، حکیم اللہ محسود کو مارا ڈرون نے، قاری حسین کو مارا ڈرون نے، بدر منسود کو مارا ڈرون نے، الیاس کشمیری کو مارا ڈرون نے۔ تو پھر ایفیکٹو تو ڈرون ہے، تو پھر آپ ایئر سٹرائک کی بجائے ڈرون کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، ڈرون تو ایک انٹرنیشنل ساورنٹی کا ایشو ہے نا، وہ ایشو مختلف ہے۔
وہ ایشو مختلف ہے. اس پہ پاکستان فوج کا یہ تقاضا رہا ہے امریکنوں کے ساتھ کہ ڈرون ہمارے حوالے کرو، ہمیں ٹیکنالوجی دو، ہم استعمال کریں. وہ ایشو ایک بنیادی طور پہ اقتدار اعلیٰ کا ایشو ہے. اس میں ڈرون کی افادیت جتنی بھی ہو، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو افادیت لازمی نظر آتی ہے کہ ڈرون اور ود منیمم کولیٹرل ڈیمیج ڈرون نے کیا ہے. پر ڈرون کی مخالفت بیسکلی ایک انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کے طور پہ ہوتی ہے. جی ناظرین، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب سے. چودھری صاحب، لا انفورسنگ اداروں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ قانون میں سقم ہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، کنوکٹ نہیں ہوتے، اور بھی وہ کہتے ہیں کہ مختلف قوانین نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. کہاں کہاں سقم ہے قانون میں؟ اور اب جو نیا قانون بنایا گیا ہے حکومت کی طرف سے، آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے، وہ آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ضروری تھا. آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، جو تو رائٹس فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور فیئر ٹرائل، وہ تو ہر شخص کا حق ہے، وہ تو حق ہونا چاہیے. اور فیئر ٹرائل کو اگر کوئی قانون اس کو مجروح کرتا ہے تو وہ تو آرٹیکل 10A اب کانسٹیٹیوشن میں آ گیا ہے، اس کی خلاف ورزی ہوگا. قانون کو دیکھنا پڑے گا کس حد تک یہ فیئر ٹرائل کو کرتا ہے، مجروح کرتا ہے یا محفوظ رکھتا ہے ان اصولوں کو، وہ دیکھنا پڑے گا. اور میں نے دیکھا نہیں ہے یہ قانون جو پریزیڈنٹ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس آیا ہے، پر اس کو ہم دیکھیں گے. یقیناً یہ قومی اسمبلی میں بھی آئے گا، سینٹ میں بھی آئے گا. ہم فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو مجروح نہیں ہونے دیں گے. اچھا، جو وار آن ٹیرر ہے یا اس وقت دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، وہ تقاضا کرتے ہیں کہ پوری قوم بھی ایک پیج پہ آ جائے اور سول ملٹری ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرے، کوآرڈینیشن کرے. دوسری تو کہتے ہیں کہ مشرف کے کیس کے معاملے پہ فوج اور فورسز کے جو لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہے، ان میں بے چینی ہے، وہ مختلف صورتوں میں ظاہر بھی ہو گئی ہے. اس تناؤ سے بچنے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں بن جاتا کہ مشرف کو رعایت دی جائے؟ نہیں، مشرف کو رعایت دی جائے یا نہ جائے میرا نہیں مسئلہ. میں سمجھتا ہوں، ویسے تو سمجھتا ہوں کہ قانون کی گرفت میں ٹرائل ہونا چاہیے. وہ عدالت فیصلہ کرے کہ وہ سزا اس کو مستحق ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ کا اور میرا اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا. لیکن فورسز کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر افتخار چودھری کا بیٹا مجرم بھی ہو تو جوڈیشری بھی ان کے ساتھ کڑی ہو جاتی ہے اور وکیل بھی، تو ہمارا ایکس چیف مجرم ہی کیوں نہ ہو، ہم پھر ان کے ساتھ کھڑے کیوں نہ ہو جائیں؟ نہیں، افتخار چودھری کے بیٹے کے ساتھ وکلا نہیں کھڑے اس کی جب انکشافات ہوئے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پرویز مشرف کا تعلق ہے، میرے نہیں خیال میں، مجھے جو اطلاع ملتی ہے فوجی کافی اس سے مایوس ہیں پرویز مشرف سے. یہ بم رستے میں کون رکھ رہا ہے؟ نہیں، بم رکھ، وہ تو ایک فیکشن ہے نا، ایک چھوٹا سا. وہ تو 4 آدمی 10 آدمی 20 آدمی بھی ہوں گے اس کے ساتھ. اس میں فوج من حیث الفوج کی بات کر رہا ہوں. من حیث ایک پورے جماعت کے طور پہ بہت مایوس ہیں. وہ سمجھتے ہیں بزدل ہے، آرمی چیف ہو اور بزدل ہو اور ڈر کے بھاگ جائے اور AFIC میں پناہ لے. یہ بالکل فوج کی رینک اینڈ فائل دیکھنا چاہتے ہیں، جرنیل کو بہادر، ڈٹ کے مقابلہ کرنے والا. اور میں تو سوچ رہا تھا، میں نے تو میڈیا پہ کہہ دیا. تو AFIC میں کون لے گیا اور کس نے رکھا ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کر رہے ہیں رینک اینڈ فائل کی، فوج کی ایز اے ہول. فوج ایز اے ہول does not appreciate and admire پرویز مشرف. I can assure you that. لیکن اگر بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن آصف علی زرداری کو لیڈر کے طور پہ قبول کر سکتا ہے
اور بلاول بھٹو زرداری کو اپنا لیڈر مان سکتا ہے تو فوج جیسے بھی ہو اس طبقاتی معاملے میں وہ اپنے ایکس چیف کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہوگی؟ نہیں اب یہ تو زرداری نے تو منوایا کہ وہ دلیری 11 سال اس نے جیل کاٹی ہے، اور بلاول نے کیا منوایا؟ بلاول اپنے آپ کو منوا رہا ہے، بلاول کو ٹائم لگے گا منوانے میں، پر بلاول منوا رہا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن چودھری صاحب، چودھری اعتزاز احسن، رضا ربانی، خورشید شاہ، ان جیسے لوگوں کا لیڈر ایک نوعمر نوجوان بنے، ہاں تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ نہیں، یہ کیا ہے کہ زیادتی ہے؟ آپ دیکھیں ساؤتھ ایشین جو فینومینا ہے، یہ آپ ضرور پلیز چلائیے گا، ساؤتھ ایشین فینومینا۔ انڈیا میں 6ٹھی نسل ہے۔ موتی لال نہرو اگر انڈیا 1932 میں آزاد ہوتا ہے تو بیرسٹر موتی لال نہرو چونکہ پریزیڈنٹ تھا کانگریس کا، وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہوتا، اس کا بیٹا جواہر لال نہرو پرائم منسٹر، اس کی بیٹی اندرا گاندھی نہرو پرائم منسٹر، اندرا گاندھی کا بیٹا راجیو گاندھی پرائم منسٹر، اس کی بہو پرائم منسٹر بن سکتی تھی۔ آج بھی سونیا گاندھی از ورچولی دی پرائم منسٹر، 5ویں پیڑھی۔ اب راہل گاندھی، ینگ مین لوکنگ اوور دا شولڈرز آف ادر پیپل، وہ بھی آ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں لیں، زمینی حقائق ہے، اچھی بات تو نہیں، حقائق ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ سری لنکا میں لیں، بندرا نائکے مسز بندرا نائکے چندرا ٹونگا، یہ ساؤتھ ایشین فینومینا ہے، اور ملکوں میں بھی ہے، جارج بش کا بیٹا بش، اور اب جیب بش آنے کو تیار ہے، وہ فلپائن میں مارکوس اور مسز مارکوس، اور اکینو اینڈ مسز اکینو، اور اب بیٹا اکینو آ رہا ہے۔ تو یہ اتنی دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ صرف اس لیے آپ کنڈیم کر کے پیچھے نہیں ہٹا سکتے کہ تم اس کے بیٹے ہو تو تمہیں استحقاق بڑا مصنوعی استحقاق۔ لیکن ایک شخص کو صرف اس بنیاد پہ لیڈر بنایا جا سکتا ہے کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ نہیں، انڈیا میں تو صرف اس بنیاد پہ بھی بنایا گیا ہے۔ اچھا، انڈیا میں سونیا گاندھی ایک اٹالین نژاد عورت ہے، صرف اس لیے کہ اس کی بیوہ ہو۔ بس سب آخری سوالات بہت ہیں، آپ جیسی شخصیت سامنے بیٹھو، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخری سوال یہ کروں گا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدلیہ میں اور جو موجودہ عدلیہ ان کے بعد ہے، اس میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اور تبدیلی کوئی آئی ہے تو مثبت آئی ہے کہ منفی آئی ہے؟ نہیں، عدلیہ تو وہی ہے، صرف چودھری صاحب گئے ہیں، عدلیہ تو وہی ہے۔ یہ جس طرح کیانی گیا ہے، فوج تو وہی ہے۔ وہ لیڈر سے فرق تو بڑھ جاتا ہے؟ نہیں، فرق یہ پڑا ہے کہ بینچ نمبر 1 جو ہے، پہلے سارے کیسز بینچ نمبر 1 میں آتے تھے، اور میں تو محروم رہتا تھا، وکالت سے ہی محروم رہا ہوں۔ اب میں وکالت میری ایک لحاظ سے دوبارہ پھر سے مکمل انداز میں شروع ہو۔ چودھری صاحب کے جانے کے بعد آپ کی وکالت تازہ ہو گئی کیونکہ بینچ نمبر 1 میں پیش ہونا شروع ہو جاؤں گا۔ اچھا، اب ہو گیا ہوں، اور ہوتا ہوں، اور ہو سکتا ہوں۔ تو وہ ایک تو سارا مرتکز کام تھا بینچ نمبر 1 میں، دوسرا اس میں گھن گرج بہت تھی۔ اب گھن گرج نہیں ہوگی، اور انصاف تو انشاءاللہ عدالتیں کریں گی، بااختیار عدالتوں کو بااختیار کر گیا جانے والا، ٹھیک، پر وہ اس طرح کی آندیاں نہیں چلیں گی، ذرا معتدل انداز میں انصاف ہو۔ جی بہت شکریہ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب جرگہ میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا۔ ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔